بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کا نور نصیب فرمائے۔ آج کی آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق کیا ہے؟ گزشتہ آیت میں مومنوں سے بات ہوئی، آج مومنین سے، آج مومنات سے بات ہو رہی ہے، عورتوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات گزشتہ درس یا گزشتہ آیت سے ربط نہیں بیان کیا جاتا، تو کافی سارے روابط بیان کرنے کے بعد اندازہ یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کہ آج کے درس کا پچھلے آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہرحال کبھی کبھار رہ جاتا ہے، کبھی کبھار ہم بیان کر دیتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہم اسلوب ہے آج کے درس کا، ہم تھوڑی تھوڑی آیت یعنی آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، اور پھر اس کے بعد آخر میں بامحاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ ایک بار پھر قل کا لفظ ہے اور خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں۔ قل، اے محبوب آپ انہیں حکم دیجئے، للمؤمنات، کس سے؟ مومنات سے، عورتوں سے جنہوں ایمان قبول کر چکی ہیں، یغضضن، کہ وہ نیچی رکھا کریں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ کیا کریں، زینتہن، اپنی آرائش کو، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، الا، سوائے ما ظہر منہا، جو نمایاں ہو جائے خود بخود اس سے۔ یہاں تک جو آیت میں بیان ہوا، اس میں جو سب سے پہلا حصہ ہے کہ آپ مومنات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہ کافی تھا۔ جب مومنات سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کریں؟ نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنوں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو بات کی ضرورت تو نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی تربیت ہی نہیں ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے قرآن تفسیر سے پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو سب کچھ پڑھنے کے باوجود عمل کا پھل انہیں نصیب نہیں ہوا۔ انسان کی سرشت میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، شیطانی وسواس کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور گرفت میں آ جاتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بندوبست عطا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ، تقوی کا عالم یہ ہے، للہیت کا عالم یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، چاہے وہ بندی ہو چاہے وہ بندہ ہو۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر دوسروں کو بچاؤ، عورتیں مردوں کو بچائیں، مرد عورتوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جب نگاہیں نیچی رکھیں گے تو وسوسوں کے، گناہوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، دل میں، روح میں فساد نہیں پیدا ہوگا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے مومنات سے کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر فرمایا اور ظاہر نہ کیا کرے اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو جائے۔ اب بھائی یہ مقام غور ہے، یہ بڑا زبردست مقام ہے جس کے لیے آج میں نے بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ ایک آرٹیفیشل زینت، بھائی کنگن ہے، بالیاں ہیں، ہار ہے، سنگار، جو بھی ہے زیور میں آتا ہے جو ایکسٹرا وہ عورتیں پہنتی ہیں، وہ ظاہر نہ کریں۔ ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا زیور، یعنی کو خوبصورتی ہے عورت کی، جو حسن ہے اس کو بھی وہ چھپا کے رکھیں، ظاہر نہ ہونے دیں۔ پھر استثناء دے دیا، الا ما ظہر منہا، مگر
اس کی چھوٹ ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب اس جگہ پر استثناء دیا ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو، کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے اور عورت کے ہاتھ کھلے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی پورے بدن کی طرف اس کا دھیان ہونا چاہیے اور باقی پورے بدن کا پردہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رجوع کرنا چاہیے، اس تفسیر کا کوئی بھی محل نہیں ہے، یہ بالکل غلط تفسیر ہے، غلط معنی لیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا حوالہ کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا، آپ نے اس تفسیر کو رد ثابت کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ منکرین حجاب اسی مقام کو اپنے لیے ڈار استعمال کرتے ہیں کہ اسلام میں حجاب کا، پردے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پھر جب وہ اس آیت کا حوالہ اور اس جگہ کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں زینتہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، وہ اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں مگر جتنا کچھ حصہ خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو وہ پھر ساتھ حوالہ دیتے جی فلاں عالم نے، فلاں مفسر نے اس کی تفسیر یہ کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ تھوڑے سے دروس پیچھے جائیں، واقعہ افک 10 نمبر کے بعد شروع ہوتا ہے، 11 نمبر آیت سے لے کے 20 نمبر تک واقعہ افک ہے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی، قافلے سے بچھڑ گئی، تو پھر جب وہ آئے چیزیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا، انہوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آواز میں نے سنی اور میں جاگ گئی، اور جب جاگی تو انہوں نے میرے چہرے کا پردہ ہٹ چکا تھا، اس سے مجھے پہچان لیا، اور پھر میں نے فوراً چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ پھر ساتھ وضاحت کی کہ جب آیات پردہ نازل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور انہوں نے میرا چہرہ کھلا دیکھ کے مجھے پہچان لیا، یہ تو ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہا میں نے اپنا چہرہ دوبارہ کیا کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چہرہ ڈھانپنا بھی اسلامی حجاب میں شامل ہے، چہرہ ڈھانپنا اسلامی حجاب میں شامل ہے۔ یہ تو میری ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسانی وسواس کو بھڑکانے کے لیے شیطان جو تیروں میں سے تیر کھیلتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے تو چہرے سے متاثر ہوتا ہے، امپریس تو چہرے سے ہوتا ہے نا، زیادہ انسان چہرے سے امپریس ہوتا ہے، چہرے کا حسن سب سے زیادہ ہوتا ہے، چہرے کا حسن سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو انسان چہرے جس سے دیکھ کے سب سے زیادہ فساد ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے انسان کے دل میں وسوسے جنم لیتے ہیں، جس کو دیکھ کے شیطان انسان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جس کو دیکھ کے انسان کو شیطان دروازے زنا کے کھول کے دیتا ہے، وہ چہرہ ہے۔ تو جب پورے بدن کا پردہ ہے مان لیا، لیکن چہرے کا پردہ نہ ہوا تو چہرے سے ہی تو تمام فسادات ہیں۔ اس لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے۔ وَظَّهَرَ مِنْهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اور چہرہ مکمل طور پر حجاب میں ہوں گے۔ کیوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومنہ چادر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے گی، اپنے سر کو بھی ڈھانپے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے سختی کے ساتھ قائل تھے، عورت جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے گی تو اس کی صرف ایک آنکھ کھلی، دونوں آنکھیں نہیں، ایک آنکھ کھلی ہو جس سے وہ راستہ وغیرہ دیکھ لے، اس کے علاوہ اس کا پورا بدن، پورا چہرہ ڈھانپا ہو، یہاں تک کہ کفازین یعنی کہ اس کے ہاتھوں پہ دستانے چڑھے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے ہاتھوں کی سفیدی بھی غیر محرم کو نہ دکھائی دے، وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کی دوسری تفسیر یہ، ایک آنکھ کی تفسیر آپ نے دی،
دوسری تفسیر یہ ہے کہ اتفاقی طور پہ اگر عورت کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے، جیسے وہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے اور بڑی چادر کر کے، برقع نہیں بھی پہنا ہوا، بڑی چادر سے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، اور وہ جا رہی ہے اور ہوا چل پڑتی ہے تیز، اس ہوا کی وجہ سے اس کا آنچل اٹھتا ہے اور کوئی اس کا نظر آ جاتا ہے، تو یہاں پر اتفاقی طور پہ ظاہر ہونا مراد ہے الا ما ظہر منہا، مگر وہ جتنا خود بخود نمایاں ہو جائے، یا پھر کیا جی، یا بے دھیانی میں، یا عورت گرتی ہے تو گرتے وقت بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، عورت گر پڑتی ہے، اس وقت اس کے بدن کا کوئی اتفاقی طور پہ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، یا پھر بے دھیانی میں، اور یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی، جان بوجھ کر وہ اپنا جسم کا حصہ ظاہر نہیں کرتی، تو امید ہے کہ جو منکرین حجاب ہیں انہیں تسلی ہو گئی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی انہوں نے جان لیا اور عقلی دلائل سے بھی انہوں نے جان لیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو موقف ہے، علامہ ابن جریر طبری المتوفی 310 ہجری وہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں، علامہ ابن کثیر بھی ان کا قول اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے جی، ایکسیڈنٹلی طور پر ہوا چلے، عورت گر جائے، بے دھیانی میں کسی طور پہ بھی عورت کا حجاب جسم کا کوئی حصہ اگر ننگا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے معاف ہے۔ اب آئیں اگلے حصے کی طرف، اور حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں، ایک آنکھ باہر نکلے گی، ایک آنکھ صرف اس کی خالی نظر آنی چاہیے۔ بہرحال میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے مکمل طور پہ تقوی والی چیزیں رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ میرے گھر والوں سمیت سب کو مکمل پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتے، میں ظاہر ہے کہ کسی کی اپنی ایک بوٹی کے لیے پوری بھینس ذبح نہیں کر سکتا، میں پورے قرآن مجید کو انشاءاللہ تعالی امانت اور دیانت سے لے کے ہم آگے چلیں گے، ہم نے قبر میں جواب دینا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اپنے گریبانوں پر۔ قرآن زمانے میں ایک یہ بہت بڑی تفسیر تھی، میں اسے 2-3 جملوں میں لے آیا ہوں اس حصے کی۔ دور جاہلیت میں آج جو میں نے پڑھا ہے، جو عورتوں کی بے پردگی کی حالت تھی، آج وہی حالت۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں غیر مسلمہ عورتیں کیا کرتی تھیں، چادریں گلے میں ڈال کے پیچھے لٹکا لیتی تھیں، اور ان کے جسم کے اعضاء سامنے نظر آتے تھے، خاص کر جو عورت کا سینہ ہے اور سینے کا اوبار، کہتے ہیں وہ وسوسوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، یعنی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں ان سے اپنا گریبان، اپنا سینہ مکمل طور پہ عورتیں ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو انسان، جو عورت ہے اس کو مکمل پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دیں وہ اپنی آرائش کو، اپنی زینت کو، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہ آگے میں 8 قسم کے رشتے پڑھوں گا، 8 یہ ہے اور 4 حدیث سے ثابت ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 12 قسم کے لوگ ہیں جن سے پردہ، پرتکلف پردہ واجب نہیں ہے۔ پردہ ان سے بھی یہ نہیں ہے کہ ان سے پردہ ہی نہیں ہے بھائی، اگر ان تمام لوگوں کے سامنے پردہ کیے جائے تو تقویٰ ہے، شور کے سامنے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ لوگوں پر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تقویٰ کیے جائے تو اپنا پردہ کیے جائے تو تقویٰ ہے، لیکن کون سا پردہ؟ یہ نہیں ہے کہ بالکل بے حجاب ہو جائیں بھائی، کبھی کبھار انگوٹھی نظر آ گئی، ہاتھ نظر آ گیا، چہرہ نظر آ گیا، باقی تو پردہ ہے ہی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو 12 لوگ ہیں ان کے سامنے عورت کا پرتکلف قسم کا پردہ لازمی نہیں ہے، اگر وہ کریں گی تو تقویٰ ہے۔ سنیں کون سے؟
الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے، شوہروں کے آگے تو پردہ کرنا چاہیے اور خاص مقامات پر خاص اوقات میں نہیں کرنا چاہیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، والدین کے لیے یعنی سسر کے لیے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں پر، او التبعانی، یا اپنے ایسے نوکروں پر، غیر اولی الاربتی، جو خواہش مند نہ ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا ان بچوں پر، الذین، جو لم یظہروا، آگاہ نہیں، علی عورات النساء، عورتوں کی شرم والی چیزوں پر۔ اچھا جی، یہاں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے جی 8 لوگ وہ ہیں، خاوند، باپ، سسر، حقیقی بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور بھائی، یہ 8 ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ 4 جو بخاری شریف میں ہیں، 9ویں نمبر پر جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی 22 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہیں، یعنی کہ دودھ پیا ہوا ہے کسی کا تو وہ آپ کی ماں ہے، اس سے بھی آپ پردہ نہیں کریں گے، یعنی جو نسب کے لحاظ سے رشتے حرام ہیں ان سے پردہ تو نہیں ہے نا، اور جو رضاعت کے لحاظ سے حرام ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے پرتکلف طور پر۔ اچھا، 10ویں نمبر پر کیا ہے جی؟ 10ویں نمبر پر ہے اپنی جان پہچان والی عورتوں سے بھی حجاب ضروری نہیں ہے۔ بھئی اپنی جاننے پہچاننے والی، آپ کو پتہ ہے یہ ہماری اپنی محلے والی ہیں اور ان سے بھی پردہ آپ نہیں کریں گے۔ یہ کیوں کہا؟ غیر مسلم اور مشتبہ عورتوں سے پردہ عورت کا لازمی ہے، اس لیے کہ وہ بعض اوقات قبا خانوں کی دلالی کرتی ہیں عورتیں۔ وہ عورتیں ہوتی ہیں نا گندی قسم کی، وہ عورت کو دیکھا بڑی حسین و جمیل بچی ہے، استغفر اللہ، وہ جا کے بتا دیے جی اس کی بڑے اچھے نقشے ہیں، تو پھر آگے آپ سٹوری سمجھ آئیں۔ ایسی مشتبہ عورتوں سے بھی پردہ اسلام نے لازمی قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کسی گورنر کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں غیر مسلمہ عورتوں سے جا کر ادھر حماموں میں ملتی ہیں اور وہاں پہ غسل کرتی ہیں، تو میں سختی کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد مسلمان عورتوں کا ننگا ہونا غیر مسلمہ عورتوں کے سامنے منع ہے۔ یہ منع کیا ہے کہ ضروری ہے اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے۔ اپنی نوکرانی سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے بچے، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ لڑکے ابھی تک نوجوان نہیں ہیں، بالغ نہیں ہوئے، ان سے بھی پردہ آپ پرتکلف نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، کیا ہجڑے اور خنساء جنہیں آپ خسرے کہتے ہیں، کیا ان سے پردہ لازمی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک ہجڑا تھا، تو وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا کہ اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کراؤں گا۔ وہ اگر سامنے سے آتی ہے تو 4 سلوٹ لے کر آتی ہے، اور جس وقت وہ اگر مڑتی ہے تو پھر کیا کرتی، 8 سلوٹیں اس کے جسم پر پڑتی، یعنی وہ بہت زیادہ موٹی ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حکم دیا کہ آئندہ کے بعد میں اس ہجڑے کو اس گھر میں نہ دیکھوں۔ تو خسروں اور ہجڑوں سے بھی پردہ عورت کا لازمی ہے، کہ آج کل کے دور میں تو زیادہ فساد ہے، ہاں کوئی بہت زیادہ نیک پاک باز ہے، اچھی نیت والا ہے، آپ کے گھر میں کام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں زمین پر، لِيُعْلَمَ، تاکہ معلوم ہو جائے،
ما یخفینا جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن بناؤ سنگار میں، یعنی عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے پاؤں میں پائل بندی ہوتی ہے، وہ زور سے ڈانس میں، ناچ میں، گانے میں، یا وہ چلتے ہوئے دوسرے مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے زبردست قسم کا عطر یا پرفیوم بہت تیز لگا کے تاکہ مرد میری طرف متوجہ ہوں، یہ بھی حرام ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا۔ تو اس ادا سے چلنا جان بوجھ کر کہ میں اس ادا سے چلوں گی تو یہ بڑی رومانٹک قسم کی ادا اور کوئی مرد میری طرف متوجہ ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں بے دھیانی میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، جو کچھ ہو گیا، مطلب درس سننے سے پہلے نہیں پتہ تھا، جو کچھ ہو گیا توبہ کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن اترنے سے پہلے جو کچھ گناہ ہو گیا وہ اللہ پاک معاف کرے گا، تب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کرو اللہ کی طرف جمیعا سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ سوال ہو سکتا ہے سوال ہو سکتا ہے آیت کا سٹارٹ مومنات سے ہوا، اینڈ مومنین سے کیوں ہوا؟ بھائی دو آیتیں ہیں، ایک میں مومنین سے بات ہوئی، پھر دوسری میں مومنات سے بات ہوئی، اب آخر میں سب کو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے توبہ کر لو۔ عورتوں نے گناہ کیے تب بھی توبہ کر لو، مردوں نے گناہ کیے تب بھی توبہ کر لو۔ آج کے درس کی آخری حدیث کہ پردے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سینسٹیو تھے۔ حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم سائڈ پر ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگی نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے، تو یہ تو نابینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، تم تو ان کو پہچانتی ہو، اس لیے پردہ کرو۔ میرے پیارے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں جس شرعی پردے کا حکم سورہ نور کی اس آیت میں اترا ہے، اگر اس لیول کا پردہ کیا جائے تو مسلم دنیا سے فسادات، قتل و غارت اور عورتوں کا بہت بڑا جو ایک حصہ ہے اس معاشرے میں فساد کا، وہ ختم ہو جائے اور اللہ اس معاشرے کو امن عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ آج کے درس کے بعد جس نے بھی سنا اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔